الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم توبوا الى اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک انتہائی اہم مسئلے پر ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گفتگو سے پہلے کچھ گزارشات میں کرتا چلوں۔ پہلی گزارش تو یہی ہے، جس طرح طارق امان صاحب فرما رہے ہیں کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے بھی یہی توقع کریں گے کہ وہ ہیپر نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اچھے انداز میں گفتگو ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع مناظرہ ہے نا، وہ یہ ہے غازی بات کے الفاظ، ناراض ہونے والے الفاظ، غصے والے الفاظ، بات نہ کرنے والے الفاظ جو حدیث فدق میں آتے ہیں، روایت فدق میں آتے ہیں۔ تو ہم نے صرف اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے کہ آیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور کیا آپ کے ناراض ہونے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو کفر لازم آتا ہے؟ اسی کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو حدیث میراث ہو گئی، فدق کیا تھا، انشاءاللہ تعالی اس پر ہم پھر کبھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع مناظرہ صرف غزل بات چیز ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ جی مفتی ابراز صاحب ہے۔ جناب میں اب درخواست کروں گا جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے کہ وہ بھی 2 منٹ کے لیے جو آگے گفتگو ہونی ہے اس پر اپنے ابتدائی کلمات کا اظہار کریں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، تو محترم ناظرین، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ مفتی ابرار صاحب سے اور اپنے محترم برادر طارق امان صاحب سے، شریک گفتگو ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک علمی گفتگو ہو۔ یہ حدیث فدق جو زہری صاحب نے روایت کی ہے بخاری میں اور مسلم میں، ان میں سے جدید دور میں یہ ادعا پیش آئی، یہ پرانے زمانے میں ادعا نہیں کیا جاتا تھا، جدید دور میں یہ ادعا سامنے آئی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں زہری کے الفاظ شامل ہیں۔ جو اصل زہری روایت کرتے ہیں وہ جناب عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صاحبہ نے فرمائی ہیں کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا، تو ابو بکر صاحب نے جواب دیا کہ بھئی فدق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو چھوڑتے ہیں پیچھے وہ میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غصہ ہے، غضب ہے۔ یہ اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عائشہ کا قول نہیں ہے، یہ زہری کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا ادعا، پہلے یہ ادعا کرتے ہیں، اب بھی شاید ان کا یہ ادعا ہے، اور موضوع ہمارا طے یہی پایا تھا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، یا راوی نے اس میں داخل کر دی، اور اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں استدراج، یعنی ایک حدیث ہے اس میں درج کر دیا یعنی اس کے ضمن میں الفاظ اجنبی الفاظ راوی نے لگا دیے۔ اب لوگوں کو ظاہر میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس کے الفاظ ہیں، یا واقعاً یا پیغمبر کے الفاظ ہیں، یا صحابی کے الفاظ ہیں، یا راوی نے اس میں بیچ میں ملا دی، تو اس لیے کہتے ہیں یہ معتبر نہیں ہے۔ اور صحیح میں نے عرض کیا، یہی آپ کا ادعا ہے، استدراج کا ادعا ہے یا کوئی اور ادعا ہے شیخ صاحب؟ ادراج کا ادعا ہے۔ ہاں، تو یہ ادراج کا ادعا کر رہے ہیں کہ یہ اس میں آ گیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ یہ مدعی تو یہ ہیں کہ یہاں پہ یہ الفاظ معتبر نہیں ہیں، الفاظ یعنی الفاظ آپ نہیں کہتے جھوٹ ہے، الفاظ کہتے ہیں غیر معتبر ہے، صحیح ہے جی، ہاں، کہتے ہیں یہ غیر معتبر ہے، نہیں کہتے جھوٹ ہے، کہتے ہیں یہ اس کا اعتبار نہیں، یہ حجت نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اب ہاں کہ یہ واقعا اسی طرح ہے یا نہیں، اب بات کریں گے انشاءاللہ اسی پہ آگے بات ہوگی۔ محترم ناظرین، ہم نے بارہا 2 سال سے شاید زیادہ عرصہ ہوا ہے ناچیز خاکسار علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے چینل پر اور اہل سنت علماء کی درخواست پر، یا ان کی بڑی میں عزت کرتا ہوں، اور انہوں نے بارہا کہا کہ مجھے دعوت دی ہے، مدعو کیا، اور مجھے اپنے اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ایز اے ماڈریٹر قبول کرتے ہیں، تو میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو بھی گفتگو یہ کرتے ہیں علماء، بعض اوقات یہ لائیو گفتگو جا رہی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا کلمہ اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ میں پہلے درخواست کروں گا کہ وہ اس کو نہ نکالیں، اگر نکلتا ہے تو یہ اس کے ذمہ دار یہ ہیں، میرا ماڈریٹر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ چیز ڈسکلیمر دینا چاہتا ہے، میں کسی مسلک، کسی تنظیم یا کسی بھی شخص یا اشخاص یا کسی مسلک کے ہم یہاں کوئی ان کی توہین تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، صرف علمی گفتگو کے لیے ہے تاکہ عوام الناس اس سے ایجوکیٹ ہوں، یہ ہمارا مطلب صرف ایجوکیشن کے لیے ہے۔ تو بلا تاخیر میں اب آگے بڑھاتا ہوں اس مناظرے کو۔ پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب مفتی ابرار صاحب کو،
آپ 7 منٹ کے لیے گفتگو فرمائیں یا 10 منٹ کے لیے رکھنے دونوں؟ 7 منٹ بہت ہے. 7 منٹ کے لیے جناب مفتی ابرار صاحب جی بسم اللہ کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہم نے انشاءاللہ تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ صدیقہ اکبر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دفاع کے حوالے سے اپنا ادعا یہ کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے ناراض ہونے کے، ناراضگی کے، یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی یہ الفاظ سیدہ عائشہ صدیقہ کے الفاظ نہیں ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ میں کہوں، کیونکہ اس کی مرکزی راویہ جو اس واقعے کو بیان اکثر مقام پہ کرتی ہیں، اور بھی صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اکثر مقام پہ جو اس کو بیان کرتی ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے میراث کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں. یہ حدیث پاک جو ہے یہ غالباً صحیح بخاری کے اندر 7 مقام پہ ہے، مختلف مقام پہ، اور صحیح مسلم میں بھی 2 مقام پہ ہے غالباً. تو یہاں پہ مختلف الفاظ ملتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو مرکزی راوی ہے، روات بیان کرنے والا تابعین کے درجے میں، وہ امام زہری ہیں. امام زہری کے حوالے سے پہلے میں اس بات کو پیش کر دوں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ آپ مدرج فرماتے تھے، یعنی روایات کے اندر ادراج آپ فرماتے تھے، اور اس کے اوپر بہت سارے حوالے بھی موجود ہیں. میں ان میں سے 1 یا 2 آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. پہلا حوالہ سن لیجئے. پہلا حوالہ ہے النکت سے. اس کے اندر النکت یہ مقدمہ ابن صلاح کے اوپر ہے. اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ تعالی کے ایک استاد تھے جن کا نام ہے ربیعہ. وہ امام زہری علیہ رحمہ کو اکثر مقام پر منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اے زہری، اپنے کلام کو جب تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے تو اپنی رائے کو تو ادات تفسیر کے بغیر بیان کر دیتا ہے. عربی زبان میں ادات تفسیر یعنی تفسیر کے جو حروف ہیں وہ ان اور اے آتے ہیں، علم النحو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ تو ادات تفسیر کے بغیر تو گفتگو کر دیتا ہے، ادات تفسیر کے بغیر کہہ دیتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ تیری رائے کو بسا اوقات حدیث سمجھ لیا جاتا ہے، تو لہذا تو اس سے باز آ جا. یہ ان کو کہا گیا، امام زہری علیہ رحمہ کو امام زہری کے استاد نے کہا. اور یہ واقعہ جو ہے الفقیہ والمتفقہ کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بھی لکھا ہے. ایک اس کا حوالہ میں آپ کو پیش کر لوں. الفقیہ والمتفقہ میں لکھا، اگر آپ حوالہ کہیں گے تو میں بعد میں آپ کو دکھا دوں گا. الفقیہ والمتفقہ میں امام خطیب بغدادی نے یہ بات لکھی ہے. اور النکت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ امام زہری جو ہے وہ ادراج فرماتے تھے روایات کے اندر. اب ہمارا ادعا نص تو پڑھے نا، نص عربی کی پڑھے نا پلیز، اس میں کیا الفاظ؟ ایک منٹ، یہ نا ٹائم زیادہ لے لیں، کوئی بات نہیں، 1-2 منٹ زیادہ لیں. ایک منٹ سر. یہ معامنین تو کافی بیٹھے ہیں ہمارا، تو یہ معامنین نہیں، یہ بس صرف نام کے طالب علم ہیں. اچھا اچھا اللہ یار صاحب سمجھتے ہیں یہ صرف نام کے طالب علم ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوگی، انہوں نے مکس کر دیا چیز. برتن دھونے کے کام آتے ہیں. ایک منٹ، اچھا میں ادھر سے پڑھ دوں. سعود اللہ نے برتن دھونے کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر اللہ لال دے دے ایک ہی دے چنگا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے الفقیہ والمتفقہ، صفحہ نمبر اس کا ہے جناب 312. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. قال ربیعۃ لابن شہاب یا ابا بکر اذا حدثت الناس برأيك فاخبرهم انه رأيك واذا حدثت فاخبرهم انه سنة لا يظنون انه رأيك. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے اس عبارت کا کہ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ اے زہری، اے ابو بکر، کہ جب تو حدیث رسول بیان کرے یا اپنی رائے بیان کرے تو لوگوں کو بتایا کر یہ میری رائے ہے، اور لوگوں کو بتایا کر یہ حدیث رسول ہے. کہیں ایسا نہ ہو تیری رائے کو لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ لیں. یہ ایک حوالہ. دوسرا حوالہ